اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کے اس علاقہ دولتالہ میں خلاق عالم کی توفیق کے ساتھ آپ کی سنی رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے علاقائی علماء اور معززین سٹیج کی طرف جلوہ افروز ہیں، اور آپ تمامی احباب بھی بارش کے اس موسم میں تشریف لائے ہیں۔ اس پر یقیناً آپ کو خلاق عالم ہی جزا عطا فرما سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کی جا سکے۔ چونکہ میں ایک عرصہ قبل آپ کے اس علاقے میں پہلے آیا تھا، آج ایک طویل مدت کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا مزاج کیسا ہے، اور آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ میرا مزاج کیسا ہے، کہ میں کس طرح کی گفتگو کرتا ہوں، آپ کیسی سننا پسند کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم اس گفتگو کے آخر تک ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں۔ کیوں نہیں کوشش کریں؟ اللہ کرے گا ہم ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں، یا میں آپ کی بات مان لوں گا یا آپ میری مان لیجئے گا۔ جائز بات ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اب دیکھا جائے تو آپ اکثریت میں اور میں اکیلا کھڑا ہوں، تو آج کل تو دستور بھی یہی ہے، اکثریت کی مانی جاتی ہے، اگرچہ راتوں کو تبدیل ہو جائے۔ ہوتا تو یہی ہے نا کہ رات کو اکثریت کسی کی ہوتی ہے، دن میں کسی کی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ ایک پارٹی کو 8 تاریخ کو پولنگ ڈے پر ووٹ پڑے، دوسری کو جب پولنگ بند ہو گیا اس وقت پڑے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، خیر دنیا کا ایک نظام ہے۔ تو خیر میرا موضوع کوئی بھائی سیاسی نہیں ہے، میں سیاسی تقریر آپ کے یہاں کرنے نہیں آیا، تو خالصتاً مذہبی حوالے سے آپ کے ساتھ یہ ایک ملاقات ہے۔ آپ کا عنوان فکر امیر عظیمت۔ بطور مسلمان میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے زندگی کیسے گزاری۔ ہم اکثر و بیشتر آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ سنتے بھی ہوں گے، اور یقیناً آپ اس میں جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کوشش میں بھی لگے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ رسالت پناہ کے حالات آپ کو معلوم ہو جائیں۔ سیرت محض آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ نہیں ہے، سیرت ایک ہماجیت موضوع ہے
جو آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ آپ کی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، آپ کی خانگی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، اور وہ صرف آپ کی سمان عمری نہیں ہے بلکہ وہ امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے امت مسلمہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اور بطور مسلمان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے اور آپ کو رسالت پناہ کے حالات معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی بہترین اور اتنی روشن ہے کہ جس کی بدولت انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ محض اخروی کامیابی نہیں ہے اس میں دنیاوی کامیابی بھی موجود ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک تمام تر حالات کو جاننا ضروری ہے۔ یہ حالات تقریباً 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آپ کے اعلان نبوت سے قبل کا ہے، دوسرا حصہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی، یعنی 2 حصے وہ بنتے ہیں، اس پر مشتمل ہے۔ اور میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل کا زمانہ، آغاز نبوت نہیں کہا، کیونکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ رات کو اشتہار پر لکھنے سے نبی نہیں بنا کرتا، القابات دینے سے ایک رات کو جس کو چاہا جتنا مرضی بڑا لقب دے دیا جائے، کون آج کل پوچھنے والا ہے؟ اس طرح نبی نہیں بنتے۔ نبی کو اللہ بناتے ہیں اور وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں بولے نا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قال انی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس عمر میں بولے۔ اور یہ بات ہم اکثر و بیشتر بتلاتے بھی ہیں، اس کی مثال بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے دودھ پینے کی عمر میں گفتگو فرمائی۔ ایسے یہ معجزہ ہے نا، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ پیغمبر جو نبیوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جنہیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر بنایا گیا ہے، ان کی زندگی کے حالات کیا تھے؟ آپ کے میلاد سے لے کر، میلاد کا انکار تو نہیں کرتے آپ لوگ بھائی؟ کیوں جی؟ میری ایک عادت یہ بھی ہے، میں تھوڑا سوال بھی کرتا ہوں درمیان میں۔ محسوس تو نہیں کریں گے بھائی؟ اگر محسوس کریں گے تو مجھے آپ نے بتا دینا، میں سوال نہیں کروں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہونا ہے، اس لیے اگر کوئی سوال آپ کو ناگوار گزرے تو آپ نے بتا دینا۔ میلاد کا انکار تو نہیں کرتے؟ میلاد تو ہوا ہے نا آپ کا، بولیے نا۔ آپ کی میلاد سے لے کر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کے حالات جاننے چاہیے کہ نہیں جاننے چاہیے؟ کہ آپ کا میلاد ہوا کس خاندان میں ہوا ہے، کس قبیلے میں ہوا ہے، وہ قبیلہ کرتا کیا تھا، اس کا بدوباش کیسا تھا، آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے، اس علاقے کے لیے کون سا نام استعمال کیا جاتا ہے، اس نام کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس علاقے کا طرز زندگی کیسا تھا، ان کا بدوباش کیا تھا، ان کا الہ کون تھا، آیا وہ اس زمانے کے افراد دین ابراہیمی پر موجود تھے یا دین ابراہیمی کے اندر بدعات اور رسومات کو اختیار کرتے ہوئے اس کی شکل کو یکسر تبدیل کر چکے تھے۔ وہ افراد جو اس علاقے میں رہتے تھے، جس ماحول میں رسالت پناہ کا میلاد ہوا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس گھر کی عظمت اور رفعت کیا تھی، اس کی بلندی کیا تھی، اور آپ کی پیدائش کے ساتھ کون کون سے واقعات وجود پذیر ہوئے، کون سے معجزات کا ظہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے عمل سے لے کر آپ کا دودھ پینے کی عمر ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے،
غرض آپ کی زندگی کے تمامی حالات سے واقفیت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں تفصیلی بات اس عنوان پر نہیں کرنا چاہتا، میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کا خاندان کہ حضرت جبریل امین آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے حبیب میں نے مشرق اور مغرب میں غوطہ لگایا لیکن میں نے آپ جیسا کوئی نہیں پایا، آپ جیسا مشرق اور مغرب میں غوطہ لگایا آپ جیسا، اور آپ اتنے باکمال ہیں کہ اگر آپ کسی بھی محفل میں موجود ہوتے اس محفل میں موجود کوئی بھی شے آپ سے زیادہ افضل نہیں ہوتی۔ آپ اگر لوگوں کے درمیان موجود ہیں کسی کا قد بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے، لیکن جب رسالت پناہ موجود ہوتے تو قد میں آپ ہی سب سے بڑے محسوس ہوتے۔ آپ راستے پر چل رہے ہوتے اور سورج نکلا ہوا ہوتا، یعنی آپ محفل سمجھ لیں کہ محفل یہی سمجھ لیجئے کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور اس لمحے میں گرد و نواح میں موجود ہر ایک شے محمد رسول اللہ سے ادنا محسوس ہوتی تھی اور محمد رسول اللہ اس سے اعلیٰ محسوس ہوتے تھے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں، سورج پوری آب و تاب سے نکلا ہوا ہے تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے ماند پڑ جایا کرتی تھی۔ چاند نکلا ہوا ہے، چاند کی خوبصورتی اور اس کی روشنی آپ کے رخ انور اور آپ کی موجودگی میں ماند پڑتی تھی، حتیٰ کہ ابو ہریرہ کے الفاظ آپ نے پہلے سماعت کیے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاند کو بھی دیکھا ہے اور آپ کو بھی دیکھا ہے اور الفاظ یہ ادا کیے ہیں کہ تو سونا نہ ہوں کہ اے سونا آپ کی ذات بابا۔ تو ساتھ ہی ساتھ جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب میں غوطہ لگایا، مشرق اور مغرب میں غوطہ لگایا، آپ کے خاندان جیسا خاندان بھی نہیں پایا ہے، آپ کے خاندان جیسا خاندان بھی نہیں پائے۔ آپ اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین شخصیت ہے۔ ہر نبی جو جس زمانے میں آتے ہیں ہر نبی اپنے زمانے کا بہترین عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، ہر نبی اپنے اپنے زمانے بہترین عالم، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں جب موجود ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں ہوتا، اور وہ عزت اور شرف والے خاندان میں آتے ہیں۔ ان کے خاندان برے نہیں ہوتے، ان پر کوئی تہمت نہیں ہوتی، کوئی الزامات نہیں ہوتے، ان کے خاندانوں کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، عزتوں اور رفتوں والے خاندان ہوتے ہیں۔ اور جب پیغمبر تشریف لا رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، یوں کہا جائے کہ دنیا میں جتنے بہترین آئے تھے انبیاء سب کے سردار، یعنی بہترینوں کے سردار، سب سے زیادہ حسینوں کے سردار، یعنی جتنے اعلیٰ ترین افراد آئے ان میں سے سب سے زیادہ حسین اور سب سے بہترین، حتیٰ کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسالت پناہ کے حسن سے پردے قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے اور ایک دو پردے نہیں اٹھیں گے، 70,000 پردے اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک پردے کے اٹھنے کے بعد لاکھوں گردنیں ایسی ہوں گی جنہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ ہی کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، جیسے آپ نے یہ سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے پاس ہوتے تو دائی حلیمہ یہ کہتی کہ آپ دودھ پیتے ہوئے مکمل دودھ نہ پیا کرتے اور ایک حصے سے پیتے، دوسرا حصہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑا کرتے۔ عیسیٰ کا بولنا معجزہ ہے، محمد کا عدل کرنا معجزہ نہیں ہے، عدل کرنا معجزہ نہیں ہے کہ بچپن کی سالت۔ تو رسالت پناہ کی زندگی کے یہ واقعات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ محبوب کی ہر ایک بات محبوب ہوتی ہے اور محبوب کا ہر ایک تذکرہ محبوب ہوتا ہے۔ جب محبوب کی باتیں ہوتی ہیں تو ان سے محبت بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے، لہذا آپ کے بچپن کے حالات جاننا ضروری، کس علاقے اور ماحول میں آئے جاننا، بولیے نا، جاننا ضروری۔ آپ کا بچپن میں آپ کا شک صدر ہوا ہے، 2 مرتبہ ہوا، یہ جاننا ضروری، کب کب کن کن حالات میں ہوا،
یہ جاننا ضروری، آپ نے جوانی کیسے گزاری یہ جاننا ضروری، آپ کس کس کے زیر کفالت رہے یہ جاننا ضروری، حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کی کفالت کس کے پاس آئی یہ جاننا ضروری، حضرت ابو طالب کے پاس جب آپ آتے ہیں اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی یہ جاننا ضروری، آپ کی جوانی میں آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے، شادی کہاں ہوئی، کس وجوہ کی بنیاد پر ہوئی، آپ تجارت کے لیے گئے، تجارت کا راستہ آپ نے کون سا اختیار کیے، آپ تجارت کے لیے کس علاقے میں گئے، آپ کا رفیق سفر کون تھا، تجارت کرتے ہوئے آپ کو مال میں نفع ہوئے یا نقصان ہوئے، آپ نے تجارت کن اصولوں کی بنیاد پر کیے، کبھی اعلان نبوت نہیں ہوئے، اعلان نبوت سے قبل محمد رسول اللہ تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، تجارت کرتے ہوئے رسالت پناہ مال بتلاتے ہیں تو مال کی پوری تشریح کرتے ہیں، اس کی خامیاں بتلاتے ہیں، اس کی خوبی بتلاتے ہیں، کسی چیز کو راز میں نہیں رکھا جاتا، کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، بغیر چھپائے جو مال حقیقت میں موجود تھا اس کی حقیقت بتلاتے ہوئے محمد رسول اللہ اس کو فروخت کرتے ہیں، تجارت کے اس کے مال میں آپ کو نفع ہوا یا نہیں ہوا، واپس آنے کے بعد جو غلام آپ کے ہمراہ اس مالکہ کا تھا جس کا سامان لے کر آپ تجارت کی غرض سے گئے، اس نے آ کر آپ کی مدح سرائی کس انداز میں کیے، اس نے کیا جوابات دیے، اس نے کیا کیا بیان کیے، آپ کا کس انداز سے تعارف کروائے، آپ کی مدح کو کس طرح بیان کیے کہ اس لمحے میں ابھی محمد رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کا پرچار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نہیں کی، ابھی محمد رسول اللہ کے لیے معصوم من الخطا کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے تھے، مبعوث من اللہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے تھے، مفترض الطاعت کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے، اس لمحے میں تو رسالت پناہ ابھی اعلان نبوت نہیں کیے ہوئے، اب تک تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی دیانت کو دیکھتے ہیں، آپ کی صداقت کو دیکھتے ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، آپ کو وعدہ وفا کرنے والا دیکھتے ہیں، آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں، آپ کے قبیلے کو دیکھتے ہیں، غرض 40 سالہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محمد رسول اللہ کی لمحہ بلمحہ مدح سرائی کرتا ہوا، لمحہ بلمحہ تعریف کرتا ہوا، لمحہ بلمحہ خوبیاں بیان کرتا ہوا، لمحہ بلمحہ توصیف کرتا ہوا، لمحہ بلمحہ آپ کو بہترین بتلاتا ہوا، وہ 40 سالہ زمانہ نظر آتے جس میں نبوت نے بھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا، جس میں ابھی پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ کر مخاطب نہیں کیے جاتے بلکہ محمد بن عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس لمحے میں ایک بہترین کردار پیش کر کے امت مسلمہ کو پیغام دیے کہ تبلیغ کرنے سے قبل اخلاق اور کردار پیش کیا جائے۔ چالیس سالہ زندگی جاننا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ بولو نہ بولو، اچھا بولو، اچھا۔ کچھ ہم مزاج ہوتے جا رہے ہیں جی، ہم مزاج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیوں نہیں مفتی صاحب؟ کچھ نہ کچھ ہم مزاج ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، یا میں تبدیلی کروں؟ بولے نا، تبدیلی کروں یا آپ میرے مزاج آشنا ہوتے جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ پھر جواب دیں گے، پکی بات ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے، لیکن ان 40 سالوں کا مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہے۔ کل سمجھیے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھا۔ جاننا ضروری ہے لیکن ان 40 سالوں کا مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا پیغمبر کی 29 سالہ زندگی کے حصے کا۔ یہ حصہ آپ کی ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے مطابق آپ کی زندگی اگرچہ قابل تحسین ہے، اگرچہ لائق تحسین ہے، اگرچہ مدح والی ہے، اگرچہ تعریف والی ہے، لیکن پیغمبر کا ارشاد یہ ہے کہ یہ جو 23 سالہ زندگی ہے تم نے اتباع اس کی کرنی ہے، اتباع اس کی کرنی ہے۔ اب اس 23 سالہ زندگی کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ اگرچہ ہو رہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیے، اگرچہ ابتدا ان الفاظ کے ساتھ ہوئی اور رسالت پناہ کو پیغام دیا گیا، رب نے بتلایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں،
آپ محمد، آپ نے اب سے اب آپ کی ذاتی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب آپ کی زندگی کو اسلامی زندگی کہا جائے گا، اب آپ کی زندگی کو امت کی زندگی کہا جائے گا، اب آپ کی زندگی کو راہبر کی زندگی کہا جائے گا، رہنما کی زندگی کہا جائے گا، پیشوا کی زندگی کہا جائے گا، کہ اب آپ کی زندگی آپ کی ذاتی زندگی نہیں رہی، بلکہ اب یہ ایک اجتماعی شکل اختیار کر چکی ہے کہ اب یہ زندگی کا ایک ایک پہلو امت مسلمہ کی راہبری کرے گا، ایک ایک پہلو امت مسلمہ کی رہنمائی کرے گا، اور اسی لیے پیغمبر کی اس زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے خلاق عالم اپنی لاریت کتاب میں الفاظ اختیار کرتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اپنے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال موجود ہے کہ رسالت پناہ فرام کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو 40 سال تمہارے درمیان رہا تم بتلا دو تم نے کس طرح کا پایا ہے۔ جواب یہ تھا آپ صادق ہیں، جواب یہ تھا آپ امانتدار ہیں، جواب یہ تھا آپ با اخلاق ہیں، جواب یہ تھا آپ با وفا ہیں، جواب یہ تھا آپ وعدہ ایفا کرنے والے ہیں۔ رسالت کی 40 سالہ روشن زندگی اس کو بنیاد بناتے ہوئے رسالت پناہ نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ مفلحون، فلاح پانا چاہتے ہو، فلاح پانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ بتوں کی موجودگی میں کہا ہے، رسالت پناہ نے لا الہ رؤسائے قریش کی موجودگی میں کہا ہے، کفر کے سرداروں کے درمیان ڈٹ کر کہا ہے، کھڑے ہو کر کہا ہے، اعلان کر کے کہا ہے، نہ جھکتے ہوئے کہا ہے، عظیمت کے راستے پر چلتے ہوئے کہا ہے۔ پیغمبر نے پیغمبری کا راستہ چنا، پھر راستے میں کانٹے آئے، برداشت کیے، پتھر آئے، برداشت کیے، تکلیف آئی، برداشت کیے۔ پیغمبر کی یہ 23 سالہ زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی اسلامی زندگی، آپ کی مکی اور مدنی زندگی امت کی راہبری کے لیے ہے، اور اس کے لیے امت سے سوال بھی ہوگا۔ امت سے سوال بھی بولے نہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن میرا موضوع ہے اس وقت آج کی اس گفتگو کا موضوع نہ آپ کی وہ 40 سالہ زندگی کا تذکرہ ہے، نہ آپ کی اس 23 سالہ زندگی کا تذکرہ ہے۔ گل سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے کہ میں نے اب تک کتنی گفتگو کی؟ یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ میں تقریر نہیں کیتی علی شروع، تقریر میں علی شروع نہیں کیتی، میں تو ان تمہید سنائی ہے۔ میں تو آپ کو مزاج آشنا کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ سنانا پڑتا ہے نا، کیوں جی؟ تو میں نے ابھی آپ کو تمہیدی گفتگو کی ہے آپ سے کہ یہ زندگی کا ایک پہلو اور دوسرا پہلو، یہ دونوں جاننا ضروری ہے، دونوں جاننا ضروری ہے۔ لیکن میرا آج کی اس گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع وہی ہے جو آپ کے اس پروگرام کا موضوع ہے کہ فکر امیر عظیمت و دفاع صحابہ، یہی عنوان ہے، یہی عنوان ہے نا، بولے نا۔ اب پیغمبر کی زندگی میں نے بتلانا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے ان دونوں پہلوؤں کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے جس طبقے نے پیغمبر کی زندگی کو نہ صرف گزارا، آنکھوں سے دیکھا، اس کی روح کو اپنے اندر بسایا، اور پھر ذرے سے آفتاب ہو گئے۔ اس کی روح کو اپنے اندر بسایا اور پھر کیا ہو گئے؟ بولیے نا، پھر کیا ہو گئے؟ مفتیان بیٹھے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی، کوئی کہیں جانا تو نہیں آتا؟ آپ ابھی شک چلے جائیں، بس اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ آپ منطق پڑھاتے ہیں، منطق پڑھانا دین ہے کہ نہیں؟ منطق پڑھانا دین، اصول فقہ پڑھانا دین ہے کہ نہیں؟ اصول کی جو آپ تعلیم دے رہے ہیں، اصول حدیث پڑھانا دین ہے کہ نہیں؟ بس اب آپ بے شک بھلے جا سکتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، چونکہ میں فتویٰ دے نہیں سکتا، میں اس لیے بات آپ یہ رکھے نا صبح کہ یار مولانا آپ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول کا بیان، یعنی جب اصول بیان کیے جاتے ہیں، دین کیوں ہے؟ منطق کا پڑھانا دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کے اصول کا ذریعہ، اصول دین، اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں،
اس لیے کہ وہ فقہ کو سمجھنے کا ذریعہ. اور فقہ کیا ہے؟ فقہ کیا ہے؟ دراصل تو مسائل ہیں جن مسائل کی بدولت آپ اپنی عبادات کو درست کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. فقہ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، میں اس بحث میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا کام، کہ اس میں امام اور ائمہ کے مختلف نظریات اور مختلف عقائد، ان پر بات کرتے چلے جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم اس کو مختصر کرتے ہیں. دراصل فقہ قرآن مجید اور احادیث سے رسول اللہ سے اخذ کردہ مسائل کو کہا جاتا ہے. ایسے ہی کوئی ذاتی نظریات نہیں ہے، وہ بھی ذاتی نظریات نہیں ہے. دراصل کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے امت کی رہنمائی کے لیے اور امت کی آسانی کے لیے مسائل کو اخذ کر کے امت کے سامنے رکھ دیا گیا کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی آسان بھی ہوگی اور شریعت کے مطابق گزر بھی جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہی مقصد ہے نا فقہ کا. اب بات اصول کی ہو رہی ہے، بات فقہ کی ہو رہی ہے، بات اصول اور فقہ کی ہو رہی ہے، تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ اصول اور فقہ کی ہو رہی ہے؟ نہیں. جب بات اصول اور فقہ کی ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے بات محمد الرسول اللہ کی ہو رہی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ کی ہو رہی ہے. بات اگرچہ الفاظ، مسئلہ تو فقہ کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن بیان کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. کسے اتارا جی؟ اونچا 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 اونچا. کسے اتارا؟ قرآن. کہا تو نہیں اللہ نے، کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن اتارا، اللہ نے تو نہیں کہا. بولو نا بھائی، اللہ نے کہا یہاں جی. میں آپ کو غلط تشریح نہیں کرنے جا رہا، پریشان نہ ہو جائے. بڑا سیدھا سیدھا جدید جو تے چلنے والا بندہ، میں کوئی اس کی غلط تشریح نہیں کرنے جا رہا، لیکن یہاں اللہ نے کہا ہے کہ قرآن اتارا جی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. کسے؟ قرآن. لیکن یہ آپ اور میں بتلا رہے ہیں، ہمیں بھی بتلایا گیا نا، رسالت پناہ نے بتلایا، لیکن یہاں پر لفظ قرآن ذکر میں موجود نہیں. پر سمجھ میں کیا آیا؟ بولے نا، سمجھ میں کیا آیا؟ انزلنا کہنے سے، نازل کے لفظ سے، اترنے کے لفظ سے، وحی الہی سے، کلام اللہ سے، لفظ آیت سے، جس کا معنی تو نشانی ہے، لفظ رکوع ٹکڑے سے. سمجھ میں کیا آیا؟ بولے نا، قرآن سمجھ میں آیا. کسی نے کہا جی یہ بات سپارے میں لکھی ہوئی ہے، یا سپارہ اٹھا کے لاؤ. سمجھ میں کیا آتا ہے؟ حالانکہ سپارہ کہا جاتا ہے 30ویں حصے کو. قرآن کو یاد کرنے کی آسانی کے لیے اس کے ہر حصے کو اس کے 30 حصے کر دیے گئے تاکہ بچے اس کو آسانی سے یاد کر سکیں. یہ 30 حصوں کی تقسیم بعد میں قرآن نے کی ہے. اور سپارہ فارسی زبان کا لفظ ہے. سپارہ کہنے سے، یعنی فارسی زبان کا لفظ کہنے سے بھی سمجھ میں کیا آیا؟ کیا آیا؟ قرآن. لفظ حدیث کہا جائے، سمجھ میں رسول اللہ کا فرمان آتا ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی لفظ حدیث کہیں، سمجھ میں رسول اللہ کا فرمان آئے، یا آپ کا فعل سمجھ میں آئے. لفظ سنت کہا جائے، سمجھ میں رسول اللہ کا عمل آتا ہے. لفظ انزلنا کہا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے. لفظ وحی کہا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے. کلام اللہ کہا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے. لفظ آیت کہا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے. لفظ رکوع کہا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے. لفظ سپارہ کہا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے. انزلنا کے الفاظ سے سمجھ میں قرآن آئے. بات فقہ کی ہو، سمجھ میں قرآن آئے. تمہیں ان ساری چیزوں سے قرآن سمجھ میں آ جائے. لفظ حدیث کہنے سے محمد سمجھ میں آئے. لفظ سنت کہنے سے محمد سمجھ میں آئے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جب ہم علی کہتے ہیں سمجھ میں محمد آتے ہیں، ہم عثمان کہتے ہیں سمجھ میں محمد آتے ہیں، ہم عمر کہتے ہیں سمجھ میں محمد آتے ہیں، ہم ابو بکر کہتے ہیں سمجھ میں محمد آتے ہیں. تو میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ذکر صحابہ بھی ذکر محمد ہے.
اور سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنی لا ریب کتاب میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری جو یہ کتاب ہے یہ عیبوں سے پاک ہے، بہترین ہے، بے مثال ہے، اس میں کوئی فتنہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کا یقین ہے؟ بولے نا، جب اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی تو لکھ کر بھیجی تھی؟ جی نہیں لکھ کر بھیجی۔ جبریل لکھی ہوئی لائے؟ نہیں۔ رسالت بنانے لکھ کر دی؟ نہیں۔ رب وہ ہے جس کو بدا نہیں ہوتا، رب وہ ہے جسے دھوکہ نہیں ہوتا، رب وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، رب وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی، رب وہ ہے جسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، رب وہ ہے جسے خوف میں کوئی مبتلا نہیں کر سکتا، وہ مالک کائنات، وہ خلاق عالم ذات۔ جب اس نے اس کتاب کو اتارا تو لکھا ہوا نہیں اتارا، جب جبریل لایا، جبریل وہ جو غلطی نہیں کرتا، ایک مدار میں گھومتے، اس رب کا پیدا کرتا ہوا سورج مدار میں گھومے کیونکہ حکم اس کے، چاند مدار میں گھومے حکم اس کے، ستارے اپنے مدار میں رہے حکم اس کے، زمین اپنے مدار پہ گھومے حکم اس کے، تو اس کا بنایا ہوا جبریل اپنے مدار سے باہر کیسے نکل سکتے؟ جو ڈیوٹی رب نے اس کی لگائی وہ اسی ڈیوٹی پر چل رہا ہے، اس وقت سے چلتا رہے، جہاں تک کہا گیا وہاں تک چلا، جس تک بھیجا اس تک پہنچا۔ کرامن کاتبین کو رب نے جو ڈیوٹی لگائی وہ وہیں پر موجود، منکر نکیروں کی جو رب نے ڈیوٹی لگائی وہ وہیں پر موجود۔ جب ملائکہ اپنی ڈیوٹی سے باہر نہیں جا سکتے، غلطی نہیں کر سکتے، رب نے جبریل کو کیوں نہیں حکم کیا کہ جبریل لکھ کر دے دے؟ نہیں، لکھا ہوا جبریل بھی نہیں لایا، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے الفاظ سے شروع ہونے والا قرآن جسے الحمد سے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، والناس پر ختم کرتے ہیں، جبریل الفاظ کی شکل میں لائے، کلام کی شکل میں لائے، محمد الرسول اللہ کے نطق معصوم سے کلام کی شکل میں جاری ہوئے۔ آپ نے بھی لکھ کر نہیں دیا، آپ معصوم عن الخطائیں، غلطی کر ہی نہیں سکتے، آپ میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی آپ سے، پیغمبر ہوتا ہی وہی ہے جو غلطی کر ہی نہیں سکتا، آپ نے بھی لکھ کر نہیں دیا۔ رب نے پھر کیوں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ رب نے یہ کیوں نہیں کہا ذالک الکلام لا ریب فیہ؟ کلام کیوں نہیں کہا؟ رب نے کلام نہیں کہا، کتاب کہا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ سمجھتے ہیں؟ بولے نا، کتاب کسے کہتے ہیں؟ جی جو لکھی ہوئی ہو نا، حساب کتاب کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بولو نا، حساب کہتے ہیں گننے کو، کتاب کہتے ہیں جی، کتاب کہتے ہیں لکھنے کو۔ جو لکھا ہوا ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے، جو بولا جائے اسے کلام کہا جاتا ہے۔ رب بھیجے کلام، جبریل لائے کلام، محمد الرسول اللہ نطق معصوم سے ارشاد فرمائے تو کلام۔ تو رب نے یہ کیوں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ کیونکہ جس نے بولا وہ معصوم ہے، جس نے لکھا وہ محفوظ ہے، جس نے لکھا وہ محفوظ ہے۔ معصوم وہ جو غلطی کر ہی نہیں سکتا، محفوظ وہ جو کر سکتا ہے پر رب کرنے نہیں دیتا۔ کر سکتا ہے پر رب، بولے نا، کر سکتا ہے پر رب کرنے نہیں دیتا۔ تو پیغمبر نے جو 23 سال محنت کر کے ایک جماعت تشکیل دی، جس نے پوری روح بسائی ہے سیرت کی اپنے اندر، جس نے پوری روح اپنے اندر سیرت کی بسائی، اور اتنی بسا چھوڑی کہ پیغمبر نے کہا کہ اصحابی کا نجوم، اتنی بسائی ہے نا۔ آپ کی سیرت کا عکس تھا تو حضور نے کہا، بولے نا، آپ کی سیرت کا عکس تھا تو حضور نے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گئے تو ان سے پوچھا، کہا کہ آپ کے پاس سرکار کی کوئی شے ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک آئینہ ہے حضور کا۔ وہ آئینہ اٹھا کے لائیں، سرکار نے اس میں دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے جب آپ حیات تھے تو آپ نے اس میں، یعنی دنیاوی حیات کی بات کریں تو آپ نے اس میں دیکھا تھا۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اٹھایا اور اس میں دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی شکل نظر نہیں آئی، اپنی شکل
بولے نا اپنی شکل نظر، اس میں کیا نظر آئے؟ سرکار. کیا نظر آئے؟ بولے نا جس شیشے میں حضور دیکھیں اس میں آپ کا عکس نظر آئے، اور جن لبوں کو حضور چوسیں، بولے نا ان میں آپ کا عکس نہ ہو، ان میں آپ کا عکس، یہ آپ ہی کا عکس ہے. تو حضور نے کہا کہ سیدہ شباب آل جنہ، یہ عکس پیغمبر کی وجہ سے ہے. اس لیے کہا نا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جس کے لب سرکار چوسیں، جس کے لیے سرکار سجدہ لمبا کریں، اس میں آپ کا عکس نہیں ہوگا. جس کے لیے خطبہ چھوڑیں اس میں آپ کا عکس نہیں ہوگا. جس کی ایڑی پہ لعاب لگائیں، جی جس کی ایڑی میں لعاب لگائیں اس میں عکس نہیں ہوگا. ہوگا نا، بولیے نا عکس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عکس ہوگا نا. کہ شیشہ دیکھیں عکس منجمد ہو جائے، کہ کوئی اور پھر نگاہ اس میں دیکھے نا، کسی اور کو کچھ اور نظر نہ آ جائے. نہیں سمجھا گا جی؟ یعنی جسے محمد محبت سے دیکھ لیں اس میں پھر کچھ اور نظر آ سکتا، بولیے کچھ اور نظر آ سکتا نہیں ہے. شیشہ دیکھیں تو شیشے میں عکس جم جائے. صحابہ کہتے ہیں جب دوران درس رسالت پناہ مسکرا پڑتے، ہم سمجھ جاتے کہ آپ کی نگاہ ابو بکر کی نگاہ سے ٹکرا چکی، آپ کی نگاہ ابو بکر کی نگاہ سے ٹکرا چکی ہے. چونکہ جب سرکار فرماتے تھے، درس دیتے تھے، تو اس وقت صحابہ گردنیں اٹھا کر نہیں بیٹھتے تھے، گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے. آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا نہیں کرتے تھے. وہ انتہائی ادب کا عالم تھا. تو وہ 23 سالہ محنت، 23 سالہ جدوجہد جسے پیغمبر نے تیار کیا اور امت کی راہبری کے لیے، اور ایسا تیار کیا کہ خلاق عالم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کہ رب کہتے ہیں محمد کے ہمراہ جو ہیں وہ دشمنوں کے لیے سخت، اپنوں کے لیے مہربان. تراہم رکعا سجدا. ان کو اگر تو نے دیکھنا ہے تو وہ تجھے رکوع میں نظر آئیں گے، تجھے سجدے میں نظر آئیں گے. بولیے نا. اور وہ سجدے اور رکوع میں کیوں ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ رب کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور ان سجود اور رکوع کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. اس رکوع اور سجود کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. رب نے انہیں حزب اللہ کہا، رب نے انہیں مفلحون کہا، رب نے انہیں صادقون کہا، رب نے انہیں گواہ کہا ہے، رب نے انہیں انم تعلیم کا مصداق قرار دیے، رب نے ان کے ایمان جیسا ایمان لانا لازم قرار دیے، اس امت کی راہبری اور ہدایت کے لیے شرط قرار دیے. ایمان لانا ہے تو مخاطب کرتے ہوئے خلاق عالم کہتے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم. ایمان لانا چاہتے ہو ان جیسا لاؤ جیسا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور 1,44,000 کم و بیش وہ مقدس نفوس لائے اور لا کر دنیا کو بتلائے، پیغام دیے. محمد کو چاہا جانا صحابہ کو کہا جاتے، محمد سے محبت کرنا صحابہ کو کہا جاتے. انس اور ایثار کی ایک لازوال مثال کو پیش کر چھوڑے کہ امت میں ایسی مثال پھر اصحاب رسول کے بعد کوئی پیش نہیں کرتا. ایسی بہترین مثال پیش کی، ایسی بہترین مثال. بولیے نا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہوں؟ اور کردار سے ثابت کیا، باتوں سے نہیں کیا، باتوں سے نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم صرف رسول اللہ کے صحابہ ہیں لہذا ہماری تعظیم کرتے چلے جاؤ. کردار پیش کیا ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اقتدار کا لالچ تھا؟ بولیے نا کسی کو اقتدار کا لالچ تھا؟ ووٹوں کی گنتی سے جیتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے خلیفۃ المسلمین بنتے، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے. پہلے خلیفہ بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر ان کے بعد دوسرے خلیفہ بنے. گھر والوں سے پوچھا ان کی زندگی کا انداز کیا تھا، کہا روزانہ ایک حلوے کی پلیٹ لیتے بازار کو نکل جایا کرتے تھے. بازار کی طرف حضرت عمر بھی حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیتے بازار کو نکل گئے. بازار میں گئے لیکن پورے
مجھے بازار میں حلوہ کھانے والا کوئی نہیں ملا. بولے نا آپ نے یہ تو سنا کہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت میں چوری نہیں ہوتی تھی. سنا ہوا ہے نا, چوری نہیں ہوتی تھی. 22 لاکھ مربع میل کی حکومت میں کوئی ایک طرف سے دوسری طرف سونا لے کر جاتا, اسے لوٹا نہیں جاتا تھا, یہ تو سنا ہے. لیکن ابو بکر کا دور ہے, حلوہ کھانے والا بھی نہیں ملتا, یعنی حلوے کا مستحق بھی. لوگ اتنے خوشحال ہیں کہ حلوے کا مستحق نہیں مل رہا. آخر دیکھا بازار کی ایک نکڑ پر ایک کوڑی کا مریض موجود ہے, کہا ہو نہ ہو یہی ہوگا کہ جس کو حلوہ کھلایا جائے. اس کے قریب گئے, حلوے کو انگلی پر لیا, اس کے منہ میں رکھا, وہ چیخ اٹھا. چیخ کے کہتا ہے کہ آج حلوہ کھلانے کون آیا, آج حلوہ کھلانے کون آیا. کہا پہلے جو آتے تھے ہمارے خلیفۃ المسلمین تھے, اب میں ان کا نائب ہوں, اس لیے اب میں آیا ہوں. کہا جب وہ کھلاتے تھے تکلیف نہیں ہوتی تھی. نہیں سمجھ, جب وہ چھوڑ دیں یار, پانی کی طلب نہیں ہے, رکھ دو, میں تیرے نال 2-4 گلاں کرنی ہیں بس, اگر تھک گئے ہیں تو بس کر دیتے ہیں. کیوں نہیں, کیونکہ مجھے پتہ کیا ہے, مجھے آپ کے جو یہ صاحبان ہیں میزبان, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جی جب تک قوم تنگ نہ ہو جاوے تو سب بول دیا رہنا. کیوں جی, یہی کہا تھا نا مجھے, آپ ایسے ہی ہے نا, یہی کہا تھا. ہوں تو سب تنگ تو نہیں ہوئے بیٹھے, دیکھ لیا جی یار بھائی, مجھے بتا دینا ہے آپ نے, چونکہ مجھے اشارہ یہی دیا گیا کہ جب یہ تنگ ہو جائے آپ نے بس کر دینا. ٹھیک ہے جی, تو جو تک تو سب تنگ نہیں ہوتے ادھر تک تو میں نے اجازت ہے بولنے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ تم زیادہ تنگ نہ کرا. کیوں نہیں, توجہ ہے. حلوہ کھلایا, انگلی سے ہاتھ میں لیا, منہ میں رکھا, بولے نا منہ میں رکھا, اور وہ چیخ اٹھا. کہتا ہے کون آیا, پہلے جو آتا تھا تکلیف نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے خلیفۃ المسلمین تھے. وہ آگے سے کہتا ہے مسلمان تھے. کیا کہتا ہے, مسلمان تھے. چونکہ یہ مسلمان نہیں تھا, کوڑی کا مریض شخص مسلمان نہیں تھا. کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, پھر میں تمہیں قصہ سناؤں کہ ابو بکر حلوہ کیسے کھلاتے. ایسا جانثار زمانے نے دیکھا نہیں جیسا رب نے ابو بکر کو بنایا. یقین مان جائے, جیسا رب نے ابو بکر بنایا ایسا جانثار نگاہ نے دیکھا نہیں. کہا کہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھاؤ. کہا بتاؤ اب وہ کیسے کھلاتے تھے جس سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی. چونکہ کوڑی کے مریض شخص کے ہونٹوں پر بھی زخم ہوتے, اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی, ہاتھوں پر بھی زخم ہے, جس کو گھر والوں نے پھینک دیا. لیکن خلیفۃ المسلمین اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. خلیفۃ المسلمین اسے اپنی, جسے گھر والوں نے چھوڑ دیا, خلیفہ وقت اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. اسے کہا جاتا ہے ریاست مدینہ, اسے کہا جاتا ہے ریاست مدینہ. وہ کوڑی کا مریض شخص جواباً حضرت عمر بن خطاب سے کہتا ہے, ابو بکر کا کردار بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ حلوہ کھلاتے اپنی زبان پر رکھ کر میری زبان پر رکھتے. اپنی زبان پر رکھ کر, یعنی ابو بکر یہ بھی گوارا نہیں کرتا, بھوک تو دور کی بات ہے, بھوکے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا. امت کا فرد ہے نا, بولی. اور مسلمان بھی نہیں, مسلمان بھی نہیں. اور ابو بکر نے سارا وقت جب تک اسے حلوہ کھلایا اسے بتایا بھی نہیں. نیکی سے کہا جاتا ہے, اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ حلوہ کھلا کسے آتے ہیں. حضرت عمر بھی ڈھونڈتے ہوئے پہنچے نا, اگر نیکی کی ہوئی ہو تو ڈھونڈنے سے مل تو جاتی ہے. بولے نا, نیکی کی ہوئی ہو تو ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے. تو بات میں کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی اس مقدس جماعت اپنے کردار سے بتلا. حضرت عمر بن خطاب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے. آج بھی چاہتے ہیں ہم کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے. وہ نوجوان اپنی محنت کر رہے ہیں, ہم لوگ بس وہ اپنی نااہلی یا کہہ لیں کہ سستی یا رخصت پر ہی عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں پڑھنا نہیں چاہتا, چونکہ میری ایک عادت ہے میں کسی کے خلاف کوشش کرتا ہوں کہ بات نہ کروں. ایسے کسی کے خلاف جنہیں جو ہے وہ
جن کا تعلق آپ سے ہو. توجہ ہے آپ کی؟ تو اس لیے میں اس انداز سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہاں پر یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب بھی بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے اور کس عالم میں پہنچے کہ اونٹ کی لگام ہاتھ میں، خادم سوار ہے، لباس پہ 18 پیوند لگے ہوئے، اور پادری باہر نکل کے کہتا ہے کہ ہاں آپ ہی ہیں جس سے لڑا نہیں جا سکتا، جس سے لڑا نہیں جا سکتا. یہ چابیاں پڑی ہیں، آپ بیت المقدس کے فاتح ہیں. بغیر لڑے بیت المقدس فتح ہوا. وجہ کردار تھی. وجہ کیا تھا؟ نبوت کی تربیت کی بدولت کردار. اب کتنے سال گزر گئے، پیغمبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آپ کے کردار کی مثال آخری صحابی جب تک اس دنیا میں زندہ رہا آپ کے کردار کی مثال پیش کرتا رہا. اس نے آپ کے کردار سے روگردانی نہیں کی، پوری زندگی نہیں کی، اور امت کو پیغام بھی یہی ہے. آج میرے اور آپ کے لیے بھی خالق کا پیغام یہی ہے کہ وہ بہترین اسوہ حسنہ ہیں، ان کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے. یقیناً وہ مقدس جماعت پیغمبر کے راستے سے بدلی نہیں، اور آج بھی باطل اور کفر اور حق کے درمیان فرق کرنے والی جماعت ہے. عصائے موسیٰ، آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا موجود تھا، جس عصا کے ساتھ انہوں نے جادوگروں کو شکست دی تھی. وہ عصا اتنا باکمال ہوا، رب کی مہربانی سے ہوا. اس میں 1000 معجزات تھے، اس پر پھل بھی لگتے تھے، وہ اڑتا بھی تھا، وہ ٹیک بھی لگا کر دیتا تھا، وہ سایہ بھی کرتا تھا. اس نے پیغمبر کے لیے راستے بھی بنا چھوڑے. وہ عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، صرف نسبت پیغمبر کی وجہ سے رب نے کہا یہی عصا پھینک دیجئے. وہ جنت سے نہیں آیا تھا. عصائے موسیٰ جنت سے، یعنی موسیٰ دا عصا جنتی چو بھی نہ آوے، نسبت رسول دی وجہ تو اتنا باکمال ہو جائے، اتنا باکمال ہو جائے کہ 1000 معجزات اس میں موجود ہوں، اور جو آیا ہی جنت سے ہو. جو آیا ہی، بولیے نا، جو آیا ہی جنت سے ہو اور گیا بھی جنت میں. اس کائنات میں کوئی مقام جنت ہے؟ بولے نا، ہے جنت؟ اس کائنات میں ہے نا جنت؟ ہے جنت، ہے یار، یوں نہ کریں یار، ہے جنت. ماں بین بیتی و منبری، بھائی وہ جنت جس میں میں نے اور آپ نے جانا ہے وہ بھی تو حضور نے بتلائی ہے نا، ہے جی، وہ بھی حضور کے کہنے پر ہمارا یقین ہے. تو جب حضور نے یہ کہا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو یہ بھی تو حضور نے کہا ہے نا کہ یہ جنت ہے. بولے نا، ہو سکتا ہے جنت یہی ہو، اسی کو رب وسعت دے دے. جی نہیں گال سمجھے، چونکہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. جنت ایک، اب چونکہ مفتی صاحب تو چلے گئے، اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں جی، بیٹھے ہیں حضرت. جنت میرا، میں جو بات کر رہا ہوں اگر غلط کروں تو آپ نے بتانا ضرور ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. جنت میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا. جنت کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے. آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کے جواب میں جنت میں چیزیں لگتی ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہی کہ ہم نے سنا علماء کہتے ہیں جی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے کہ حبشی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ نہیں پار کر سکے. خالی جگہ ہوگی تو لگے گا نا، خالی جگہ ہوگی تو لگے گا. جو محلات آپ کو ملیں گے، آپ کو جو نعمتیں ملیں گی، وہ آپ محنت کریں گے، اعمال کی وجہ سے ملیں گی، اعمال کی وجہ سے. اب دنیا میں بھی بندہ مصیبتوں میں رہے اور مال نہ ہونے کی کمی کی وجہ سے یہاں بھی کرتا رہے، اور آخرت میں بھی اعمال کی کمی کی وجہ سے کرتا رہے، تو کم از کم نیکی تو کر لئیے نا. بولو نا، نیکی تو کر لینا. لیکن خیر، میرا موضوع اس وقت اعمال نہیں، میرا موضوع عقیدہ ہے. میرا موضوع بولیے نا کیا ہے؟ عقیدہ. تو وہ مقام جو جنت ہے، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور جیسے میں نے کہا کہ جبریل اپنے مدار میں گھومتا ہے، اور آج بھی 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام سرکار کے اس مقام پر آ کر درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور آپ جو سلام اور درود پڑھتے ہیں وہ
لے کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ بولیے نا، آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے نا؟ اور 70,000 آج بھی وہاں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور جب بھی ایک اگلی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ جب بھی جبریل امین وحی لے کر حجرہ عائشہ میں آئے، جب بھی حجرہ عائشہ میں جبریل امین وحی لے کر آئے، تنہا نہیں آتے تھے، 70,000 فرشتے ہمراہ ہوتے تھے۔ اس وقت بھی جب آتے کتنے فرشتے ہمراہ ہوتے؟ 70,000 فرشتے ہمراہ ہوتے اس وقت بھی، اور وہ ڈیوٹی آج تک قائم ہے۔ بولے نا، وہ ڈیوٹی آج تک قائم ہے۔ خیر، آج چکے وقت ختم ہو گیا، موضوع اس کو آج کلوز کرتے ہیں، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ خاندان کتنا بڑا ہے۔ حضرت ابوبکر نہیں سمجھا، آپ نے پردوں میں لپیٹ دیا اس خاندان، چھپا دیا، آپ حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ ہو جاتے تو یوں نہ بیٹھے ہوتے جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، یوں نہ بیٹھے، آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خاندان ہے۔ خیر، کبھی وقت ملا آپ کے ہاں آیا تو شان حضرت ابوبکر پر بھی آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن آج یہاں پر اسی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہی، کیا کہا تھا جی؟ نہیں، یہ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ عصائے موسیٰ نہ بدلے، بولے نا، اور آج بھی نہیں بدلے۔ عصائے موسیٰ آج بھی، اور روز محشر قیامت سے کچھ عرصہ قبل جب نشان لگ جائیں گے نا بدبخت اور خوش بخت پر، وہ نشان پتہ ہے آپ کو کیسے لگیں گے؟ اس نشان کے لیے ایک جانور نکلے گا، ایک یا مخلوق نکلے گی زمین سے، اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ خوش بخت اور بدبخت پہ نشان لگائے، روایات میں کہ وہ خوش بخت اور بدبخت کا پر نشان لگائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حق اور باطل میں فرق کرے، بولے نا، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی خصوصیت تبدیل نہ ہو، اس کی خصوصیت تبدیل، فرق بات یہ کہ وہ جنت سے بھی نہیں آئے، صرف پیغمبر کا ہاتھ مس ہوا ہے، پیغمبر کی نسبت ہے ان کے ساتھ، تو ان میں یہ خصوصیت، اور جن کے ساتھ پیغمبر کی نسبت بھی ہو اور آئے بھی جنت میں سے ہوں، تو وہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ حق پر ہیں، جو ان کے دشمن ہیں وہ باطل پر ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اہل اسلام ہیں، جو ان کے مخالف ہیں وہ اہل کفر ہیں۔ میں بے جا نہیں کہتا، مبالغہ اسے جوش خطابت مت سمجھیے گا، اسے لفاظی مت سمجھیے گا۔ ابو بکر کی صحابیت کا انکار بالاتفاق کے امت، بالاتفاق اور بالاجماع ملت کے ہر ایک فرد کا، ہر ایک رہنما کا یہ فتوی ہے اس پر کہ بالاتفاق ابو بکر کی صحابیت کا انکار اسی طرح کفر ہے جیسے رب کی وحدانیت کا انکار کفر ہے، جیسے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کفر ہے، جیسے جنت اور جہنم کا انکار کفر ہے، جیسے آسمانی کتابوں کا انکار کفر ہے، جیسے ملائکہ کا انکار کفر ہے، جیسے انبیاء کا انکار کفر ہے۔ لہذا جہاں پر ایمانیات آپ کے ایمان کا حصہ ہیں، وہیں پر ابو بکر کی صحابیت کا اقرار بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے لیے بھی قاعدہ وہی ہے، کلیہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے کہ اقرار باللسان بھی ہوگا، تصدیق بالقلب بھی ہوگی، اور پھر تصدیق بالقلب کرتے ہوئے جب اقرار باللسان ہوگا پھر جو مشکل آئے گی یہ کہہ کر گزر جائیں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔